ہسبینڈ ہو یا وائف، شادی کو لے کر ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہی ہیں اور یہ بہت ہی نارمل سی چیزیں ہیں، بٹ پرابلم پتہ ہے کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، جب یہ ان ریئلسٹک ہو جاتی ہیں، جب یہ پریکٹیکل نہیں رہتی۔ اس سے میرج ریلیشن میں پرابلم تو آتی ہی ہے، لیکن رشتے میں دراڑ تک پڑ سکتی ہے۔ تو کیا ہے وہ ایکسپیکٹیشن؟ آج اس ویڈیو میں اسی حوالے سے ہم لوگ کریں گے بات۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اوور ایکسپیکٹیشن کے بارے میں، جو کہ ہسبینڈ اور وائفس کو ایک دوسرے سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایگزامپل دوں گی ہسبینڈ کی۔ ہماری سوسائٹی میں تقریباً سبھی ہسبینڈس کی یہی سوچ ہوتی ہے، یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وائف کو گھر کے سارے کام آنے چاہیے، کھانا پکانا آنا چاہیے، صفائیاں کرنی آنی چاہیے، بچوں کو اچھے سے سنبھالیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ان کے بہن بھائیوں کی عزت کریں، اور یہ سبھی چیزیں تقریباً نارمل ہی ہیں۔ لیکن پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب ہسبینڈس یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں، ان کے ہسبینڈ اور ان کی ماں باپ اور ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وائف سورس آف انکم بھی جنریٹ کرے۔ مطلب وہ دو چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلے، یا تو وہ گھر کا کام کرے گی یا پھر وہ سورس آف انکم جنریٹ کرے گی، کوئی مطلب گھر سے نکل کر کوئی کام کرنا یا پھر آن لائن بزنس کرنا، اس طرح سے سارا کچھ کرنا۔ تو یہ ہو جاتی ہے اوور ایکسپیکٹیشن۔ ہاں یہ ممکن ہے، اسے کیا جا سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے، لیکن کیسے؟ جب ہسبینڈ اس وائف کا ساتھ دیں، جب وہ ان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، جب وہ بچوں کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دیکھیں اور گھر کے بھی تھوڑے بہت کام میں ہیلپ کر دیں، تب وائف یہ ضرور کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہسبینڈ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں، اپنا آرام کریں، لیکن وہ کوئی گھر کا کام نہ دیکھیں، بچوں کو نہ دیکھیں، کوئی کام نہ کریں، اور وائف جو ہے وہ گھر بھی دیکھے اور سورس آف انکم بھی جنریٹ کرے، تو یہ آ جاتی ہے اوور ایکسپیکٹیشن۔ یہاں پہ آ جاتی ہے رشتے میں دراڑ۔ بس اسی اوور ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے رشتہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گی وائف کی۔ اکثر وائفس ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ مجھے دیکھیں، میرے سے بات کریں، میری بات سنیں، میری چھوٹی بڑی خواہشات کا خیال رکھیں، میری ہر بات مانیں، میری بات سنیں، بس وہ یہی چاہتی ہیں۔ اور یہ ایکسپیکٹیشن کوئی بہت بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، سب کو یہی اپنے ہسبینڈ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب وہ یہ سوچتی ہیں کہ صرف میرا خیال رکھیں، صرف میری بات سنیں، صرف میرا دھیان دیں، مطلب کہ جو ہسبینڈ کے بہن بھائی ہیں یا پھر مدر ہیں، فادر ہیں، یا کوئی بھی ان کا رشتہ ہے گھر کا، وہ ان کو نہ دیکھیں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کو ٹائم نہ دیں۔ یا پھر چلیں ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ہسبینڈ شادی سے پہلے بھی اس سرکل میں ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کچھ ہابیز ہوتی ہے، تو وائفس کہتی ہیں کہ نہیں، بس یہ سب کو چھوڑ دیں اور میری طرف دھیان دیں۔ ایسے آفس وغیرہ میں کوئی ہسبینڈ جو جاب وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی اور کی کال نہ پک کریں، میں کال کروں تو میری فوراً کال پک ہو، کسی اور کے میسج کا جواب دیں یا نہ دیں، کسی اور کا کوئی کام کریں یا نہ کریں، آفس کا کوئی کام کریں یا نہ کریں، میرے میسج کا جواب، میری کال کا آنسر مطلب فوراً سے فوراً ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے اوور ایکسپیکٹیشن۔ پھر وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کو ختم کر دیا جائے، ان کی ہابیز کو ختم کر دیا جائے، بس جو میں کہوں یہ وہی کھائیں، یہ وہی پہنیں، یہ وہی کریں۔ تو یہ اوور ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آ کے ہسبینڈز جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کس مصیبت میں آ کے میں پھنس گیا ہوں۔ مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اوور پوزیسو کسی کے بارے میں بھی ہو جائے اور وہ بندہ اس سے تنگ نہ ہو۔ جب وائف یہاں پہ اوور ایکسپیکٹیشن لگا دیتی ہیں کہ صرف یہ انسان میری طرف رہے، میرے ساتھ رہے، میری پسند کا کھائے پیے پہنے اوڑھے یا میری پسند سے ہی سارے کام کرے، تو یہ اوور پوزیسونیس، یہ اوور ایکسپیکٹیشن یہاں پہ آ کے ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ چلیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہی ہے کہ خیال رکھیں یا ٹائم سپینڈ کریں یا پھر مطلب میری بات سنیں، یہ چیز نارمل ہے، یہ نارمل ایکسپیکٹیشن ہے، یہ ساری وائفس رکھتی ہیں۔ لیکن جب آپ اوور پوزیسو ہو جاتی ہیں، جب آپ اوور ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں، میں نے ایک ولاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی دوسرے سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی، زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی۔ اس سے ہسبینڈس جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں مطلب اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا جب یہ بندی میری زندگی میں نہیں تھی۔ دیکھیں جب وائف زندگی میں نہیں ہوتی تو بہن بھائی یا ماں باپ اتنا پریشرائز نہیں کر رہے ہوتے کہ آج یہ پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یہاں جانا ہے، یا یہ چیز لازمی ہے، نہیں۔ بس وہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے حال میں خوش ہوتا ہے، وہ جب مرضی اٹھ رہا ہے، جب مرضی کھا رہا ہے، جب مرضی دوستوں میں جا رہا ہے، لیٹ نائٹ گھر پہ واپس آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پیرنٹس اکثر غصہ کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے وائفس کال پہ کال کر رہی ہیں، میسج پہ میسج کر رہی ہیں، اور گھر آ رہی ہیں، جب گھر آ جاتا ہے ان کا بیٹا تو وہ لڑتے جھگڑتے اس طرح سے نہیں ہے، سمجھا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ مطلب وائفس جیسے موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی ہیں، بالکل کوئی بات نہ کرنا، 2-3 4 دن تک ناراضگیاں رہنا، یہ مت کیا کریں۔ میں کہتی ہوں اگر آپ لوگوں کی فرض کیا کسی بات پہ
پہ ہو گئی ہے لڑائی، آپ کی اگر صبح لڑائی ہوئی ہے تو رات تک ختم کر دیں، رات میں لڑائی ہوئی ہے تو صبح ہونے سے پہلے ہی وہ چیز ختم کر دیں۔ جتنا آپ اس چیز کو دل میں رکھیں گی، جتنا گلا شکوہ وہ آپ کے دل میں رہے گا، اور انسان کو نا مطلب پازیٹیو چیزیں بھی نیگیٹو دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ اپنے رشتے کو بہت کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سی جہاں آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، وہیں آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بھی آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز سوچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مطلب آپ کو فیل نہیں کروانا چاہ رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس طرح سے یہ رشتہ اور کمزور ہوتا جائے گا۔ جہاں پہ ہم وائف جو ہیں اتنا خیال باقی سب چیزوں کا رکھتی ہے، تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں تو دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا، ہسبینڈز اور وائف میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مین ریزن بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مطلب ایک دوسرے میں کمیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے کاموں پر، یا پھر وہ جو سارا دن کی محنت ہے جو وائف نے کی ہے گھر میں رہ کے یا ہسبینڈ نے کی ہے باہر رہ کے، وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہوں گے تو کہیں گے یار وہ جو پڑوس سے کھانا آیا تھا نا، فلاں کی بیوی نے جو بھیجا تھا وہ اتنے مزے کا تھا، اس جیسا کھانا تم نہیں بنا سکتی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی وائف اس طرح سے نہیں بنا پا رہی یا اس طرح والا ذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ آ جائے گا، لیکن کیا پتہ جس کی وائف کے بارے میں آپ کر رہے ہیں بات، جس پڑوسن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا پتہ ان کے گھر کے بچوں کی وہ تربیت نہ ہو جو آپ کی وائف آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہو۔ آپ لوگ پلس پوائنٹ دیکھا کریں، پازیٹیو چیز دیکھا کریں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کمیاں مت نکالیں، اس طرح سے کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے۔ نمک مرچ زیادہ ہے، کچھ ایسا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ پلیٹ اٹھا کے مار دو بھئی اس میں نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، نہیں، آپ نے آرام سے کہنا بیگم اس میں آج نمک زیادہ ہے تو تھوڑا سا کم رکھیے گا۔ مطلب اس طرح سے انسان نارمل وے میں بات کر لیتا اور کہہ دے بھئی کھانا بہت مزے کا بنا، بس تھوڑا سا نمک زیادہ تھا تو کل نہ تھوڑا کم، وہ وائف دیکھیے گا کل اتنے مزے کا کھانا بنائے گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہسبینڈ مطلب جہاں ٹھیک ہوتے ہیں، وائف وہاں پہ یہ غلطیاں کر دیتی ہیں۔ وائف کیا کہتی ہے، ہمارے بہنوئی یا پھر ہمارے بھائی تو اتنا کماتے ہیں، آپ کی کمائی تو اتنی نہیں ہے، یا ہمارا گزارا نہیں ہو پا رہا۔ بھئی آپ یہ چیز سوچو کہ آپ کے ہسبینڈ گھر پہ ٹائم دیتے ہوں گے، کیا پتہ وہ جو کما رہے ہیں زیادہ، آپ کے بھائی بہنوئی یا جو بھی ہیں، کیا پتہ وہ اپنے گھر پہ اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دیتے ہوں، کیا پتہ وہ اس طرح سے زندگی انجوائے نہ کر پاتے ہو جس طرح سے آپ لوگ انجوائے کرتے ہو کم میں رہ کے، لیکن اچھا کھا پی رہے ہو، اچھا رہ رہے ہو، ہنسی خوشی رہ رہے ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اگنور کرنا ہوتا ہے، جنہیں ہمیں مطلب کمپیریزن ہمیں نہیں کرنا ہوتا۔ نیگیٹیوٹی کو ہم لوگ ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر پازیٹیو چیزوں پہ اپریشیٹ کریں اور اوور پوزیسیو نہ ہوں، اوور ایکسپیکٹ نہ کریں، تو ہماری زندگیاں بہت اچھی گزر سکتی ہیں۔ ہسبینڈ وائف آپس میں بہت اچھے رہ سکتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، جتنے ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں نا، جتنی آپس میں تو میں ہوتی ہے، موڈ آف ہوتے ہیں، وہی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کل کی زندگیوں میں، کل کو ان کی زندگیوں میں یہی سب کچھ چلے گا جتنا آپ ہنسی خوشی رہیں گے۔ اب میری اشمل کتنی چھوٹی سی ہے، 1 سال کی ہے، ہم لوگ اس کے سامنے ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ پیچھے سے فون کالز پہ یا الگ کمروں میں بیٹھ کے آپ لوگ لڑتے رہیں، لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے جو آپ کریں گے، بچے آج کل کے بہت تیز ہیں، اگر آپ کسی دوسرے کمرے میں کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ سے یا آپ کے گھر والوں سے پہلے بچوں کو پتا، تو آپ لوگ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو سوچیں، آپ لوگ اپنے رشتے کو اچھا بنائیں، اور اپنے مائنڈ میں یہ بات بھی رکھیں کہ کل کو ہمارے بچے بھی وہی کریں گے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ، پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔